نیو یارک سٹی دنیا کا سب سے مشہور شہر، وہ شہر جہاں سپنے بھی مہنگے ہیں اور زندگی بھی، جہاں ایک چھوٹی سی فلیٹ کی رینٹ پوری فیملی کی انکم کھا جاتی ہے۔ لیکن اب اس شہر کا میئر کوئی ایسا انسان ہے جو خود کبھی رینٹ کے لیے سٹرگل کرتا تھا۔ ایک 34 سال کا ساؤتھ ایشین مسلم، زہران ممدانی، ایک نام جو کچھ سال پہلے کسی نے سنا بھی نہیں تھا۔ آج دنیا بھر کے نیوز چینلز اس کا نام لے رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، ایک آئیڈیلسٹک پولیٹیشین کیا سچ میں نیو یارک جیسے شہر کو بدل سکتا ہے، یا یہ بھی ایک سپنا ہی رہ جائے گا؟ میں ہوں مسیح اور آپ مسیح انسائٹس کے اس سفر کا حصہ بن چکے ہیں۔ زہران ممدانی کا سفر سمپل نہیں تھا۔ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ افریقہ کے اوگانڈا سے تھا، لیکن اصل روٹ ساؤتھ ایشیا، انڈیا تک جاتے ہیں۔ ان کے پیرنٹس ریفیوجیز تھے جو نئے فیوچر کی تلاش میں امریکہ آئے۔ زہران نے کوئنز، نیو یارک کے ایک نارمل اپارٹمنٹ میں اپنی زندگی شروع کی۔ کالج کے بعد انہوں نے ہاؤسنگ کاؤنسلر کے طور پر کام کیا، جہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ رینٹ کے لیے اپنی سیلری کا آدھا حصہ دے دیتے ہیں۔ یہی سے ان کا مشن شروع ہوا، افورڈیبل نیو یارک۔ 2020 میں انہوں نے پولیٹکس میں قدم رکھا اور کچھ ہی سالوں میں اسمبلی سے سٹی ہال تک کا سفر طے کیا۔ جو کبھی کمپین کے لیے خود روڈ پر نکل کر لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے اور لوگ انہیں اگنور کر دیتے تھے، 2025 میں وہ نیو یارک سٹی کے پہلے مسلم میئر کا ٹائٹل لے چکے ہیں۔ ممدانی نے اپنی کمپین میں بڑے بڑے سپنے دکھائے، لیکن ان سپنوں میں صرف جذبہ نہیں، لاجک بھی تھا۔ ان کا سب سے بڑا پرومس تھا فری بسز فار آل، دوسرا رینٹ فریز فار 5 ایئرز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیو یارک سٹی کے ٹیننٹس جو ہر سال رینٹ بڑھنے سے پریشان تھے، انہیں اگلے 5 سال تک ایک بھی ڈالر ایکسٹرا نہیں دینا پڑے گا۔ نیو یارک جیسے شہر میں جہاں ایوریج رینٹ 3000 سے زیادہ ہے، یہ آئیڈیا ایک ریولوشن لگتا ہے۔ ہر سال رینٹ بڑھنے سے لوگ اپنے پرانے ایریاز چھوڑ کر دور شفٹ ہو جاتے ہیں، اور ممدانی نے کہا اگر ہم نیو یارک کو مڈل کلاس کے لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو رینٹس کو فریز کرنا ہوگا۔ لیکن یہ پروپوزل اتنا سمپل نہیں ہے جتنا سننے میں لگتا ہے۔ رینٹ کے ریٹس رینٹ گائیڈ لائنز بورڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور اس بورڈ پر پولیٹیکل پریشر اور ریئل اسٹیٹ لوبی دونوں کام کرتے ہیں۔ تو ممدانی کو انہیں کنونس کرنا ہوگا، کیونکہ ایک طرف لینڈ لارڈز کے خرچے بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف ٹیننٹس آلریڈی ایج پر جی رہے ہیں۔ اکونومسٹ کہتے ہیں رینٹ فریز شارٹ ٹرم میں ریلیف دے سکتا ہے، لیکن اگر پراپرلی مینیج نہیں کیا گیا تو نئے ہاؤسنگ پروجیکٹس رک سکتے ہیں اور لانگ ٹرم میں ہاؤسنگ شارٹیج اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ ممدانی کے سپورٹرز کہتے ہیں کم سے کم کوئی تو ہے جو ان لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے جن کے پاس چوائس نہیں ہے، پر ان کے کریٹکس پوچھتے ہیں فری بسز اور رینٹ فریز اچھے لگتے ہیں، پر ان سب کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ممدانی کا آئیڈیلزم اور سسٹم کا ریئلزم ٹکراتا ہے۔ اور تیسرا پرومس تھا سٹی رن گروسری سٹورز۔ ممدانی کہتے ہیں نیو یارک جیسے شہر میں کوئی بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ ان کا پلان ہے کہ سٹی گورنمنٹ اپنے خود کے گروسری سٹورز کھولے گی، جہاں سبزی، دودھ، روٹی اور بیسک فوڈ لو کاسٹ پر ملیں گے، یعنی بنا پروفٹ کے۔ یہ آئیڈیا ان جگہوں کے لیے بنایا گیا جہاں فوڈ ڈیزرٹس ہے، جہاں پور لوگوں کے آس پاس افورڈیبل گروسری سٹورز نہیں ملتے ہیں۔ ایسے ایریاز میں لوگ فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ہیلتھ پرابلمز بڑھتی جاتی ہے۔ ممدانی کا کہنا ہے جب سٹی بسز اور پبلک ہاؤسنگ گورنمنٹ چلا سکتی ہے تو گروسری سٹورز کیوں نہیں؟ لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ یہ پلان بھی آسان نہیں ہوگا۔ پرائیویٹ سپر مارکیٹس اور بزنس گروپس کہتے ہیں یہ انفیئر کمپٹیشن ہے۔ گورنمنٹ مارکیٹ میں آئی تو پرائیویٹ سٹورز بند ہو جائیں گے۔ اور سیکنڈ چیلنج ہے کاسٹ۔ سٹی رن سٹورز کے لیے لینڈ، سٹاف اور سپلائی چین سب کچھ مینیج کرنا ہوگا۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اگر ہر بورو میں 10 سے 15 سٹورز کھولے جائیں تو انیشل انویسٹمنٹ ہنڈریڈز آف ملین تک پہنچ سکتی ہے۔ سپورٹرز کہتے ہیں یہ آئیڈیا ان لوگوں کے لیے ہے جو بیسک کھانا افورڈ کرنے کے لیے بھی سٹرگل کرتے ہیں، لیکن کریٹکس کہتے ہیں
गवर्नमेंट बिजनेस नहीं चला सकती, प्राइवेट मार्केट को ही एफिशिएंट रहने दो। तो फिर सवाल वही है, क्या ममदानी अपने सपनों को प्रैक्टिकल सिस्टम में बदल पाएंगे या ब्यूरोक्रेसी और बजट उनके क्लेम्स को फाइल तक लिमिट कर देगी। उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क का बजट $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। अगर हम रिच डेवलपर्स को टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं तो आम लोगों को रिलीफ क्यों नहीं। ये लाइंस उनकी कैंपेन का सोल बन गई। उन्होंने अपनी रिलीज में फैंसी स्लोगन्स नहीं, सीधी बात की अबाउट बस फेयर्स, रेंट्स और मिनिमम वेज। ऐसे ही यंग वोटर्स और इमिग्रेंट्स ने उन्हें सपोर्ट किया। एज अ रिजल्ट न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सरप्राइज। अब ममदानी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है सिस्टम। न्यूयॉर्क सिटी का ट्रांजिट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेयर के कंट्रोल में नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो फ्री बस प्लेन तभी पॉसिबल होगा जब गवर्नर एग्री करे। रेंट फ्रीज के लिए उन्हें रेंट गाइडलाइंस बोर्ड को कन्विंस करना पड़ेगा, जहां पॉलिटिकल प्रेशर और कॉरपोरेट लॉबीज हमेशा एक्टिव रहती है। और जब उन्होंने सिटी रन ग्रोसरी स्टोर्स का आइडिया दिया, बिजनेस ग्रुप्स ने कहा ये सोशलिज्म है, प्रैक्टिकल नहीं। तो अब सवाल ये है, ज़ोहरान ममदानी एक विजनरी लीडर साबित होंगे या पॉलिटिकल सिस्टम उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने पर मजबूर कर देगा। हर नए लीडर के साथ एक नया फियर भी आता है। न्यूयॉर्क के कुछ रेजिडेंट्स कहते हैं ये पॉलिसीज़ अच्छी लगती है, पर क्या क्राइम और बिजनेस पर असर नहीं पड़ेगा। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 47% न्यूयॉर्कर्स को डर है कि ममदानी के प्रोग्रेसिव प्लान से सोसाइटी में क्राइम और टैक्सेस दोनों बढ़ेंगे। लेकिन उनके सपोर्टर्स कहते हैं पहली बार कोई है जो सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि आम इंसानों के लिए सोच रहा है। ज़ोहरान ममदानी का मेयर बनना सिर्फ न्यूयॉर्क की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन सब के लिए जो अपनी आइडेंटिटी के साथ पॉलिटिक्स में इंटर करना चाहते हैं। एक मुस्लिम, एक साउथ एशियन, एक रेफ्यूजी बैकग्राउंड का इंसान आज दुनिया के सबसे पावरफुल सिटीज़ में से एक को लीड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रही है। अब सिर्फ रिच या ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस नहीं बल्कि यंग जनरेशन और इमिग्रेंट्स भी सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। अब ज़ोहरान ममदानी का टर्म जनवरी 2026 में स्टार्ट होगा। सपने बड़े हैं, चैलेंजेस उससे भी बड़े। अगर वो अपने प्लान्स का आधा भी पूरा कर लेते हैं तो न्यूयॉर्क एक शहर नहीं रहेगा बल्कि एक मॉडल बन जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम ने उन्हें रोक दिया तो ये कहानी फिर एक वार्निंग बन जाएगी, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी की। जो भी हो, एक बात क्लियर है, न्यूयॉर्क सिटी कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में, शायद जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही है।